تو ہم جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم پہ چونکہ شبیر صاحب بھی موجود ہیں، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ہم پہ چونکہ بڑے الزام بھی لگتے ہیں اور ہمارے خلاف بڑا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے، ہمارے خلاف اس تحریک میں بھی بڑا پراپوگنڈا کیا گیا. لیکن الحمدللہ مجھے اس بات کی خوشی ہے، سابقہ 2-3 پروگرام جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اس ضلع میں ہوئے، جو مسلسل ہو رہے ہیں اور اگلے دنوں میں اس کو ہم مزید تیز کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں ایک بات بڑی اچھی ہوئی کہ لوکل جو دیگر جماعتوں کے جو مقامی جو حکمران جماعتیں تھیں، جو بدبخت حکمران جماعتیں تھیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ بھی اب اس پنڈال کا حصہ بننا شروع ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم سب کا یہ مستقبل ہے، یہاں ہم رہتے ہیں، یہاں اس علاقے میں ہم نے زندگی گزارنی ہے. ان پہاڑوں پہ ہمارے اجداد نے ہزاروں سالوں سے انہیں آباد کر کے رکھا ہوا ہے. یہ خطرے میں ہے. یہ دور دراز دشوار گزار راستے جن پر چل کے ہمارے آبا و اجداد نے، جہاں جانور پال کے ہمارے اجداد نے ہماری پرورش کرنے کی کوشش کی یا پرورش کی، یہ خطرے میں ہے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہاں کے مختلف جو تھے وہ لوگ جو مختلف تنظیموں میں، مختلف سوچوں میں بٹے ہوئے تھے، تقسیم تھے، اب وہ ساتھ بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور اب بات بھی کھلنا شروع ہو گئی ہے. اب رتی گلی میں بھی لوگوں کو یہ نہیں لگتا کہ قوم پرست جو ہیں یہ کسی کے کہنے پہ آتے ہیں اور یہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اب رتی گلی کے لوگوں کو بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے. مجھے آج کا یہ پنڈال دیکھ کے اس بات کا یقین ہوا کہ یہاں کے لوگوں کو بھی اب یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور نہیں ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں، یہ سارے آپ کے لوگ ہیں، یہ یہیں پہ رہتے ہیں. جبکہ ان کے موازنے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی تعریفیں جو ہے وہ شبیر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کی، بھائی اظہر صاحب نے بھی بہت اچھے طریقے سے کی. ان کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے مقابلے میں کون لوگ ہیں؟ ان کے مقابلے میں لوگ ہیں جن کے بارے میں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کو بتایا یہ بات کہ رشوت خور ہے، سفارش کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹھیکے بیچ کے کھا جاتے ہیں، اسپتال کی دوائیاں بیچ کے کھا جاتے ہیں، اسکول کے استادوں کو خرید کے اس نظام کو چلاتے ہیں، اپنے حق میں قصیدے پڑھواتے ہیں استادوں سے. اور استادوں سے کیوں قصیدے پڑھواتے ہیں؟ اگر میرے حق میں نہیں بولو گے، اگر میرے حق میں نہیں چلو گے، میرے بارے میں نہیں بولو گے تو فلاں پہاڑ پہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تبادلے کے لیے تیار ہو جاؤ. مسجد کے مولویوں کو خرید کے اپنے حق میں قصیدے پڑھتے ہیں اور انتہائی بدبخت ہیں، انتہائی بدبخت ہیں. یہ اس دیش کے میں کہتا ہوں ممبر رسول جو ہے وہ مقدس اور محترم جگہ ہے، وہاں بیٹھ کے سچ نہیں بولتے، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کاسا لیسی کرتے ہیں، وہاں بیٹھ کے حکمرانوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، باتیں ان کی دیکھیں باہر نکلتے ہیں. بڑا افسوس لگا مجھے اس بات کا. وہاں پہ دارالعلوم پلندری ہمارے اجداد کا بنایا ہوا دارالعلوم، وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وقت کے حکمرانوں کو بلا کے یہ 2 دن پہلے وہ انتہائی قسم کا بےغیرت قسم کا ایک جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی جسے رات کو 12 بجے جو ہے 2 بجے 1 بجے 1:30 بجے رات کی تاریکی میں پاکستان کے مجرم، پاکستان کے جو ہے عوام کے مجرم، پاکستان کی عوام کے قاتل، وہ دنیا بھر میں بدنام، وہ سمگلر، وہ منشیات فروش، وہ اپنے لوگوں پہ ظلم کرنے والے، وہ بے حیاؤں کا ایک ٹولہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر سمجھتا ہے، مقدس گائے سمجھتا ہے، جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، انہوں نے اسے رات کو 2 بجے مختص کیا اور وہ دارالعلوم پلندری میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ آٹے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی سیاست کے لیے یہ کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا رتی گلی کے لوگوں، یہاں آٹے کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں، زور سے بتائیں، ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں بتائیں، یہاں سڑکوں کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ یہاں اس پروگرام میں جو ہے وہ 2 دفعہ 3 دفعہ یہاں جب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں لائٹ آئی نہیں ہے، یہاں بجلی آئی نہیں ہے، اور یہ خطہ 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے. لوگوں، رتی گلی کے مظلوم لوگوں، عامر اور اس جیسے بے حیاؤں کے ہاتھوں یرغمال ہونے والے لوگوں،
یہاں پہ پورا دن سے بجلی نہیں ہے، اور یہ خطہ جو ہے وہ یہاں پہ رہتے ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہاں کون مالدار تھا، یہاں کس کے پاس پیسے تھے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا۔ ہمیں پتہ ہے یہاں پورے علاقے میں گھومو، کہاں سے آگے ان کے پاس ان محلات کے پیسے، آپ کی جیب سے لے کے گئے، آپ کی جیب سے لے کے گئے۔ آج بھی مسجد میں جا کے اگر یہ حلفاً یہ بات کہہ دے کہ عوام کی جیب میں سے نہیں گئے تو میں معافی مانگ لوں گا، یہ عوام کی جیب میں سے لے کے جاتے ہیں، آپ کے سر پہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ کاروبار کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو گھماتے پھراتے ہیں، اور پھر یہ کہا کہ اگر ہمیں کھڑے ہو کے ہمیں کہیں، ہمیں بتانے کی کوشش کریں کہ عوام کے جو مسائل ہیں یہ جو ہے یہ اصل نہیں ہے، بلکہ آج ان کا پورا دن یہاں پہ بجلی نہیں ہے، ایکس سی ایم بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے، ایس ڈی او بٹھائے ہوئے ہیں، وہ کاسا لیسی کرتے ہیں، وہ نوکری نہیں کرتے بلکہ چاکری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کے پاس ٹرانسفارمر خراب ہو جائے تو اپنے کندھوں پہ لے کے جاؤ، اسے خود ٹھیک کرواؤ، واپس لے کے آؤ۔ یہاں سے لائن سپرنٹینڈنٹ ان کا بل لوگوں کو دیتا نہیں ہے، وہ جہاں بازار میں بیٹھ کے پورے ایریے کے بل بنا کے بھیج دیتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا وہاں پہ یونٹیں کتنی چلتی ہیں یا وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ تو وہ اس طرح کا یہ نظام انہوں نے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے، وہاں لوگوں سے ان کے کسی تار خراب ہو جائے کہیں سے تو ان کو بلاؤ تو یہ پیسے مانگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں بتاتے ہیں۔ آج بھی ان کا وزیر اعظم وہاں پلندری میں آیا ہوا ہے، وہاں انہوں نے ریسٹ ہاؤس میں اپنے جمگٹے کے ساتھ اپنے 2 نمبر اور 2 سربازوں کو اکٹھا کر کے پورا دن آپ کو بھی پتا ہے اس تحصیل کا بھی یہی حال ہے، یہاں پہ بھی آزاد کشمیر پورے پٹی کا یہی حال ہے، اس پوری پٹی کا یہی حال ہے۔ بالکل ٹھیک کہا یہاں میرے کسی دوست نے کہ یہ بیس کیمپ تھا، یہ تحریک آزادی کا بیس کیمپ تھا، یہ اجداد نے جس فلسفے پہ آپ کو لے کے دیا تھا یہ اس سے کوسوں میل دور کھڑے ہیں، یہ اس کے پاس نہیں جاتے۔ ان کے ہاں آزادی کا نام لے لو تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، متنازع بات کرتے ہیں، متنازع۔ دنیا میں اس سے بڑا غلیظ اور بے حیا اور بے شرم آدمی پیدا نہیں ہوا جو اپنی آزادی کے خلاف بات کرے، جو اپنی آزادی کے نام سے نفرت کرے۔ ایسے لوگ یہی اصل میں آپ کے مجرم ہیں، یہی لوگ ہیں جو آپ کے مجرم ہیں۔ وہاں انہوں نے لوگ اکٹھے کیے ہوئے، لوگوں کے پاس آتا نہیں ہے، سفید پوش داڑھیوں والے بزرگ جن سے خدا کو حیا آتی ہے، خدا خود کہتا ہے ان سے حیا آتی ہے جس کے لیے جن کے بارے میں جو ہے وہ صاف احکامات ہیں، حکم ہے کہ ان کی عزت کرو، وہ لائنوں میں کھڑے ہوئے آٹا لے رہے ہیں، اور یہ بے حیا اور بے شرم جو ہیں یہ مظفر آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے یہ اقتدار کے نشے میں مست ہیں، اور یہ لوگوں کی تحریک کے خلاف بولتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں رتی گلی کے نوجوانوں، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ یہ پالے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے میں بزرگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ پالے ہیں آپ نے؟ یہ ان کے لیے آپ اپنے خاندان کی ناک بچاتے تھے، ان کے لیے آپ اپنے قبیلوں کو ٹبر اور قبیلوں کی جو ہے ناک بچانے کے چکر میں آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑتے رہے، آپ اپنے گاؤں کے معززین کے ساتھ لڑتے رہے، آپ نے قبیلوں کو لڑایا۔ ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن میں سے ایک بھی حلالی نہیں ہے، حلال نہیں کھاتا، جن میں سے ایک بھی جو ہے وہ عوام کے لیے نہیں بولتا، یہ لوگ آپ نے پالے ہوئے ہیں۔ ہم چلاتے ہیں انہیں، ہم بدلیں گے، یہ بدلے گا، ہم نہیں بدلیں گے، یہ نظام نہیں بدلے گا۔ رتی گلی کے لوگوں، خوشحالی کا صرف ایک راستہ ہے، خوشحالی کا، عزت کا، وقار کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہمارے بدلاؤ میں راستہ ہے، وہ ہم نے بدلی ہونا ہے۔ یہ اس مجمع میں بیٹھے لوگ، اس گاؤں، اس علاقے میں رہنے والے لوگ جو اس زمین کے مالک ہیں، یہ ان کا مستقبل ہے، انہوں نے بدلنا ہے۔ یہاں خطرہ ہے، اس زمین کو خطرہ ہے، ان جنگلوں کو جنہیں آپ بڑے عرصے سے پالتے آئے ہیں، محفوظ کرتے آئے ہیں، انہیں خطرہ ہے۔ ان پہ پنجاب کے گلے اور اس پہ بیٹھنے والے دلے کی نظر ہے، وہ اسے ہڑپنا چاہتا ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے، یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ عامر الطاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے تراٹکل میں روڈ نہ ہو۔ 4 سال پہلے میں یہاں پہ آیا تھا، یہ روڈ ایسے ہی تھی، آج 4 سال کے بعد آئی یہ روڈ ایسے ہی ہے۔ 76 سال پہلے اسکول بنا کے دے گیا انہیں مہاراجا، آج بھی وہ اسکول چلتے ہیں۔ 1 انچ یہ بدلی نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو یہ بیکن ہاؤس میں پڑھاتے ہیں، کہاں پڑھاتے ہیں؟ بیکن ہاؤس میں پڑھاتے ہیں۔ آپ اور میں بیکن ہاؤس کے، ہمارے بچے بیکن ہاؤس کے دروازے پہ ہی نہیں کھڑے ہو سکتے۔
یہ اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو وہاں رکھتے ہیں، یہ وہاں رکھتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن رتی گلی کے نوجوانوں کے پاس آج بھی ڈسپنسری نہیں ہے، آج بھی اسکول نہیں ہے، آج بھی گھر جانے کے لیے سڑک نہیں ہے، اور بجلی پورا دن نہیں آتی ہے۔ یہ شرم کا مقام، یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی بےزتی کروا کے ہر 5 سال کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بےزتی کروا کے ہم جو ہے وہ بڑی ایک عجیب بات ہے یہاں پہ، یہاں اپنے دیش کے لیے بات کریں، کھڑے ہو کے بات کریں، جو ہے وہ یہاں پہ جو اس دیش کے اندر یہاں یہ بڑا غلیظ قسم کا نظام یہاں پہ قائم ہوا ہے، بڑا بے حیا قسم کا نظام قائم ہوا ہے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے دیش کی بات کریں، اپنے لوگوں کی عزت اور وقار کی بات کریں تو بات متنازع ہو جاتی ہے، بات متنازع ہو جاتی ہے، بات غلط ہو جاتی ہے۔ وہ پنجاب سے لائی ہوئی نون لیگ کا کوئی گنڈا یہاں کھڑا ہو کے کوئی لوکل ان کا کاسا لیس بدماش کھڑا کے بات کرے تو تالیاں جانا شروع ہو جاتے ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے جی۔ وہ پی ٹی آئی کا وہ کسی جگہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان کا، وہاں چلے جائیں پنجاب میں بتائیں نا، یہاں لوگوں کو بتائیں، آج بھی وہی حال ہے۔ آتے ہیں کوٹا سے آتے ہیں لوٹے جاتے ہیں، آپ کے نہیں لوٹے جاتے، وہاں آپ کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، آپ کو دباتے ہیں یا نہیں دباتے ہیں، تو وہاں سے لوگوں کو لا کے تو وہاں ان لوگوں کی جو بات جو ہے وہ حب الوطنی کہلائی جاتی ہے، اور اپنے وطن کی بات کرنے والے جو ہے وہ غدار ہیں، وہ جو ہے وہ ایجنڈے کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ بہرحال مختصراً میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے جو آخری 2-3 آپ سے گزارشات کروں گا کہ ہمیں بدلنا پڑے گا۔ رتی گلی کے نوجوان مبارکباد کے مستحق ہیں، انہوں نے مثال قائم کی اس ایریے کے لوگوں کے لیے، اس ایریے کے نوجوانوں کے لیے کہ اپنے جھنڈے کو لے کے کھڑے ہوں، اپنی سوچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ سب سے پہلے ہماری عزت ہوگی، ہمیں اپنی عزت خود کروانی ہے، ہم کھڑے ہوں گے۔ یہاں بتائیں، گھر گھر جائیں، لوگوں کو بتائیں لوگوں کو کہ بجلی کے بل جو ہیں یہ بل نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، یہ گنڈا ٹیکس ہے، یہ آپ سے لیا جاتا ہے۔ تفصیلاً بات کی شبیر صاحب نے اس پہ، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو کسی احتجاج میں بلانے کے لیے ہمیں منتیں نہیں کرنی چاہیے، آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آج کون سی جگہ پہ احتجاج ہے، آپ کو وہاں پہنچنا پڑے گا۔ یہ آپ کے شعور کا تقاضا ہے، یہ لازم و ملزوم ہے آپ کے لیے، یہ آپ کے مستقبل کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ یہ آغاز ہے، اس دیش میں ابھی آغاز ہے، ہمیں یہ بڑی لمبی لڑائی لڑنی ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے، یہ اتنی آسانی سے نہیں دیں گے۔ اور محترم بھائی شبیر صاحب چونکہ یہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، ہم بھی بتائیں گے باقیوں کو، یہ بات آپ اپنے کمیٹی ممبروں کو بھی، ہمارے کمیٹی معزز کمیٹی ممبران کو بھی بتائیے گا، اور یہ بات آپ اقتدار کے عوام میں بھی بتائیے گا۔ مفت بجلی کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، کسی صورت قبول نہیں کریں گے، یہ کوئی کام خیالی نہیں ہوگا۔ میں بتانا چاہتا ہوں آج انہوں نے وہاں 15 بھی بہت بکواس کی ہے، وہاں پہ انہوں نے شبیر صاحب بہت بکواس کرنے کی کوشش کی ہے وہاں وزیر اعظم کو بٹھا کے۔ پتہ چلا ہمیں یہاں پہ آتے ہوئے پیچھے کہ وہ پیچھے وہاں پہ بڑی بکواس کرتے ہیں۔ یہ اگر یہی حالات رہے نا تو محمد حسین صاحب، عامر الطاف صاحب اور فہیم ربانی صاحب، میں آپ کو باپ کا بیٹا مان جاؤں گا اگر آپ دوسری بار کسی وزیر اعظم کو لے کے آگے بڑھیں۔ ہمیں نہیں آزمانا، ہم نہیں چاہتے خون خرابہ اس دیش میں، ہم نے بہت کھویا ہوا ہے، تمہاری وجہ سے ہم بہت ذلیل ہوئے ہیں۔ یہاں کے نوجوان جو پوری دنیا کی جو ہے نا دھول چھانتے ہیں اور پوری دنیا میں بے عزت ہو کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تم لوگوں کی وجہ سے۔ ریاست اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھے، یہاں نوجوان جو ہیں وہ ان کی ناف نہیں کرتی، ان کا پاسپورٹ تیار ہو جاتا ہے، وہ بھاگنے کے لیے یہاں سے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا کریں یہاں پہ، یہاں زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جو نظام رکھا ہوا ہے، دوسری طرف جو نظام رکھا ہوا ہے، جس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، جس کے بچے اچھے اسکول میں نہیں جاتے، آپ اسے سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں کے نوجوانوں کے پاس اب ہم بہت خراب ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم اس بات پہ اتر گئے تو عامر الطاف صاحب تراٹکل کی زمین آپ کے لیے تنگ ہو جائے گی، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ تنگ ہو جائے گی۔ میں اس دیش اور اس گلی کوچوں سے اتنے لوگ باہر نکال کے لاؤں گا، ان پہاڑوں سے انشاءاللہ اتنے لوگ باہر نکال کے لائیں گے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ پھر ہمیں نہیں کہنا کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے انتشار چاہتے ہیں، یہ کہیں سے یہ 2 نمبر اور نوسل باز رشوت پہ چلنے والے مداریوں کو، بے غیرتوں کو، بے حیاؤں کو، بے شرموں کو لا کے یہ آئندہ ہمارے خلاف زبان درازی کروانے کی کوشش نہیں کرنا۔ پھر ہم نہیں
نہیں دیکھیں گے مولانا سعید یوسف صاحب یہ آپ کا مدرسہ کہ آپ اس مدرسے کے معلم جو ہے وہ امیر ہیں، ہم نہیں دیکھیں گے پھر اس بات کو، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا ایریا ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہاں کھڑے ہو کے کوئی ہمارے خلاف بات کرے تو ہم اس کی زبان کھینچ کے باہر لے آئیں گے. ہم رشوت تمہاری طرح رشوت پہ نہیں پڑتے ہیں، ہم حلال کھانے پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تمہاری طرح بے غیرت اور بے حیا نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بے عزت کروا کے خوش ہوتے ہیں. یہ خوش ہوتے ہیں. یہ یہاں پہ کدھر گیا عمر الطاف صاحب کا قبیلہ، ان کے دیگر ان کے بیٹی بانو صاحب کہاں گئے اپوزیشن کے لیڈر؟ یہاں آپ نے منتخب کیے، یہ پیچھے آپ نے منتخب کیے، یہ نمائندے وہ ان سے بڑے بے غیرت نکلے، وہ ان سے بڑے بے غیرت نکل گئے. ہزاروں لوگ منتخب ہوئے آزاد کشمیر میں، چھوڑ کے 10-15 کو، باقی سب بے غیرت نکل گئے، سب گم ہو گئے، سب گم ہو گئے. اور ان کا آپ توہین دیکھیں، آپ توہین دیکھیں. لوگوں، رتی گلی کے لوگوں، آپ یہ بات محسوس کریں، یہ توہین ہے، یہ توہین ہے، یہ توہین ہے آپ کے مینڈیٹ کی کہ وہ جو لوگ آپ نے منتخب کیے انہوں نے آ کے آپ سے کہا کہ جی ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہم آپ کے گلی محلے کے نمائندے ہیں. پتہ یہ چلا گلی محلے کے نمائندوں کو ان کا جو ہے حق ہے وہ مل ہی نہیں رہا. یہ عادت ہے، یہ مینڈیٹ کے آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا، اس طرح کا نظام پوری دنیا میں نہیں ہے. ہم جہاں بھاگتے ہیں، ہم سارے لوگ، ہم سارے نوجوان جن ملکوں میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں اور جہاں جانے کے ہم خواہش مند ہیں، مسجد کے مولوی سے لے لو، اسکول کے ماسٹر سے لے لو، پولیس والے سے لے لو، دوسرے کسی محکمے کے، کسی زراعت کے کسی محکمے سے لے لو، کسی اور محکمے سے لے لو، کسی بندے سے عام عوام، ریڑھی دان، مزدور، سڑک پہ کام کرنے والے تک جتنے لوگ ہیں اس دیش کے، ان میں سے ہر آدمی جو ہے یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہے. جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں. یہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نظام بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور جنہوں نے معاشرے قائم کیے ہوتے ہیں. ہمیں اس طرح اس بات کو سمجھنا ہے اور ہم سب نے عزت کے ساتھ رہنا ہے، ہم سب نے عزت کے ساتھ اس دیش میں زندگی گزارنی ہے. تو اس کے لیے آپ سب کو اس جدوجہد کا ارادہ کرنا ہوگا. آپ کو اپنے قریب کے گاؤں میں وہاں پہ پڑاؤ ڈالنے ہوں گے، آپ کو وہاں پہ یہاں پہ کیمپ لگانے ہوں گے، یہاں پہ اس مہینے سے آپ کو کیمپ لگانے ہوں گے. اور بھائی شبیر کے ہاتھ مضبوط کریں، بھائی شبیر کے ہاتھ مضبوط کریں. اگر یہ راستے میں کہیں پھسل گئے تو ہم جوابدار ہیں اس بات کے، یہ آپ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم نہیں پھسلنے دیں گے. یہ پھسلیں گے بھی نہیں اور ہم نہیں پھسلنے دیں گے، ان کو نہیں بٹنے دیں گے. ہاتھ مضبوط کریں ان لوگوں کے، یہاں پہ ہاتھ مضبوط کریں اور کھڑے ہوں. ہم نے اپنی چیزیں بحال کروانی ہیں. آٹے کی سبسڈی حق ہے، ہمارا حق ہے. ہم عمر الطاف کے باپ کی جاگیر میں سے اس سے حصہ نہیں مانگ رہے خیرات پہ کہ وہ ہمارے خلاف ہیں. ہم انوار الحق صاحب آپ کے باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مانگ رہے. محمد حسین صاحب یا فہیم ربانی صاحب، ہم آپ کے باپ دادا کی جائیداد میں سے حصہ نہیں مانگ رہے. ہم اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، ہم اپنے جو ہمارے جو حقوق ہیں ہم وہ مانگ رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، تب یہ آپ کو دیں گے. اور بجلی بلات کا تو دور جائے گا. بجلی بلات کا جو اب یہ بات واضح ہے، لکھیں شام کو، لکھیں، پتہ کریں ان سکولوں کا پتہ کریں، ان مدارس مسجدوں کا پتہ کریں، ان کے گھروں کا پتہ کریں کہ کون بل دیتا ہے. اور جو بل دیتا ہے اس کو جس طرح شبیر صاحب نے بتایا پھر لکھیں اس کے بارے میں کہ یہ میر جعفر اور میر صادق یہ قوم کے ساتھ دغا کر رہے ہیں. یہ میدان جنگ میں جو ہے یہ دشمن کا حصہ بنے ہوئے، یہ میدان جنگ میں عوام کو چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ بات مت بھولیے گا بزرگوں، یہ بات مت بھولیے گا کہ اس کے بعد یہ نہ ہم سنیں کہ آپ پھر 5 سالوں کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ کو اللہ زندگی دے. نوجوانوں، یہ بات ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ پھر پتہ چلے کہ 5 سال کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور آپ نے انہی لوگوں کو منتخب کر دیا اور آپ انہی لوگوں کے راستے میں. پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر یہ سب کچھ جانے والا ہے. یہ خطہ یہ بہت خطرے میں ہے، یہ بہت خطرے میں ہے. یہ بات آپ محسوس کریں. اس دوران بھی، اس تحریک کے دوران بھی پسے کچھ اور کام ہو رہے ہیں، بہت اور کام ہو رہے ہیں. آپ کی آزادی پہ، آپ کے اس خطے پہ، یہاں کے اس پورے ریجن کے جو بدماش ہیں ان کی آنکھ پڑی ہوئی ہے. اور وہ آپ کے خطے کو ہڑپنے کے چکر میں آپ کو کھڑا ہونا ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے. آپ کو ان سکولوں میں کھڑا ہونا ہے، آپ کو ان کالجوں میں کھڑا ہونا ہے، آپ کو ان گلی محلوں بازاروں میں، ان گاؤں میں، ان مختلف پہاڑوں میں کھڑا ہونا ہے. اور کھڑا ہو کے آپ نے جو ہے اس سب کو جو ہے وہ کرنا ہے. تو جس طرح شبیر صاحب بھی جی ٹھیک ہے جی مختصر ہے. تو آپ سب سے یہی درخواست ہے جی ایک بار پھر کہ آپ سارے لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوں
اور اس لڑائی کا جو ہے وہ ارادہ کریں، آگے نکلیں، یہاں سے آگے نکلیں اور اس تسلسل کو برقرار رکھیں، اوپر سے نیچے تک ان تمام گاؤں میں اس تسلسل کو برقرار رکھیں۔ بجلی بلاک کا 100% بائیکاٹ آپ کی کامیابی ہے، اور اپنے مطالبات کے حل سے پہلے انشاءاللہ نہ ہم دستبردار ہوں گے اور نہ آپ دستبردار ہوں گے۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ جی۔